سیکریٹریٹ کی تعمیر جدید کے لیے مساجد کو شہید کرنے کے عمل کو مشتاق ملک نے ظالمانہ اور مجرمانہ عمل قرار دیا اور کہا کہ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر تک جدوجہد جاری رہے گی اور کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوائے مساجد کی اسی مقام پر تعمیر کے کوئی اور بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ائمہ پر وقف بورڈ کے رکن نے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک سیاسی جماعت جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے، ریاستی حکومت کے ظالمانہ اور مجرمانہ عمل میں مبینہ طور پر شامل ہے اور حکومت کو بچانے کا کام کر رہی۔ ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کرنا مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے اور ایسی سیاسی جماعت کے اشارے پر سارے معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ تحریک مسلم شعبان کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں شہر کی مختلف سماجی ملی دینی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی، جن میں جامعۃ العلماء سے مولانا مفتی مظاہری، MBT سے موسیٰ محمود سکندر مرزا و دیگر بھی موجود تھے۔ ایک منٹ پرویز صاحب آپ لے لیجیے میرا فون ادھر ملک صاحب ادھر اشاق ایک منٹ۔ آج انتہائی اہم انکشاف اور ہماری دو مساجد کے تعلق سے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے۔ 9 جولائی کے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد، مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی، انہدام عمل میں آ چکا ہے اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے سیکریٹریٹ کی عمارتوں کا انہدام شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر آئی تھی اور پھر سب جانتے ہیں کہ 2.5 کلومیٹر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ ناکہ بندی کر کے سیکریٹریٹ کا انہدام کیا جا رہا ہے اور سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران ہماری دونوں مساجد کو شہید کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک پٹیشن جو سیاسی جماعت سے وابستہ صاحب ہیں اور جو وقف بورڈ کے رکن بھی ہیں اور سابقہ میں سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا تھا، ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالا گیا۔ بڑے حیرت کی بات ہے کہ جس روز پٹیشن ڈالا گیا اسی روز یہ پٹیشن ڈسپوز بھی ہوا اور پٹیشنر کی رضامندی سے ڈسپوز ہوا، یعنی کوئی نوٹسز ایشو نہیں کی گئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، جبکہ نوٹسز جانا چاہیے تھا۔ ساری چیزیں ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ سارا پروسیس آپ جانتے ہیں، اس پر میں وقت خراب نہیں کرنا چاہتا اس پروسیس کو بول کر۔ اسی روز ڈسپوز ہوا اور یہ کہ ڈسپوز جو ہوا، حکومت کے پلیڈر نے یہ کہا کہ مسجدیں ہم شہید نہیں کیے ہیں بلکہ وہاں پر ملبہ گرا ہے، ڈبریز گرے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کولیپس ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس یہاں پر مکمل ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ مسجد کولیپس ہوئی ہے اور ایک مسجد کا تذکرہ اس کیس میں آیا۔ حکومت نے کہا کہ ہم مسجد نہیں توڑے ہیں، مسجد پہ ملبہ گرا ہے، اور یہ فون بند کر دو، مسجد پہ ملبہ گرا ہے اور ملبے سے سمجھیے مسجد کولیپس ہوئی۔ یہ سمجھیے کہ بات حکومت نے تسلیم کی۔ حکومت نے تسلیم کیا وہاں مسجد تھی۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ مسجد نہیں ہے، اور حکومت کا جو بیان آج آرڈر میں ہے ہائی کورٹ کے، نو مسجد ایگزسٹنگ ان سیکریٹریٹ ناؤ، یعنی کوئی مسجد اب سیکریٹریٹ میں نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ گورنمنٹ پلیڈر نے کہا کہ حکومت وہاں سیکریٹریٹ بنا رہی ہے اور اس سیکریٹریٹ میں ایک مسجد بھی بنائی جائے گی۔ رضامندی ظاہر کی، یہ اس میں سمجھیے کہ صاحب آرڈر میں موجود ہے، رضامندی ظاہر کی اور اس سمجھیے کہ پٹیشنر کے پٹیشن کو ڈسپوز کر دیا گیا۔ اور اس کے دوسرے دن اخبارات میں خبر شائع ہوئی،
خبر یہ شائع ہوئی کہ حکومت نے دونوں مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا ہائی کورٹ میں وعدہ کیا ہے، ایفیڈیوٹ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ اس پر حیدرآباد کے ایم پی صاحب نے بڑا تعاون کیا، انہی کے حکم اور ہدایت پر یہ پٹیشن سمجھیے کہ ڈالا گیا تھا، اور سمجھیے مسلمانوں کو مبارک، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پریس کانفرنس لی گئی، اخبارات میں بھی آئی، یوٹیوب پہ بھی یہ پریس کانفرنس موجود ہے، لیکن اس پریس کانفرنس سے بالکل برعکس یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سیاسی جماعت جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، میں بہت واضح کہہ رہا ہوں، جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت حکومت کے اس مجرمانہ ظالمانہ عمل کو جو مساجد کی شہادت پر ہے، اس کو سمجھیے کہ صاحب بچانا چاہ رہی، اس کو بچانا چاہ رہی۔ یہ سمجھیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح سے پورا ایک ایپیسوڈ بھی ہے، اور اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، علماء اکرام، مشائقین اعظام اور مسلم دینی ملی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھیے کہ نہیں سنیں گے۔ اب جو نقشہ آج آیا ہے، جو سمجھیے کہ ہمارے پاس بہرحال ہمارے ایک سورسز سے ہم نے سمجھیے چیف سیکرٹری کے دفتر سے یہ نقشہ ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کا سمجھیے کہ 3D VD بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات کلیئر ہے کہ مسجد اس مقام پر نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ ٹوٹل 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، جو آپریٹیو سمجھے کہ حصہ ہوگا سیکریٹریٹ کا، جو آفیسز ہوں گے وہ 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہے ہیں۔ مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس، فائر اسٹیشن 1.25 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، قریب 2 ایکڑ پر، 1.73 ایکڑ پر مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس اور سمجھیے فائر اسٹیشن، یہ حصے میں مسجد کی جگہ دی گئی ہے۔ تو 2 مقامات پر جو مسجد تھی اس کو ہٹ کر مسجد کا مقام دیا گیا۔ سڑک کے اوپر جو مین حصہ ہے، جو RBI سے آپ سمجھیے کہ جاتے ہیں ٹینک بنڈ کی طرف، جو لیفٹ ہینڈ پر سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر مندر تعمیر ہو رہی ہے، اور فوڈ کورٹس وغیرہ، بس سٹینڈ وغیرہ وہاں تعمیر ہو رہا ہے۔ مندر مین روڈ پر تعمیر ہو رہی ہے، مسجد سیکریٹریٹ کے پیچھے یعنی مین کمپاؤنڈ کو جو حصہ لگتا ہے وہ سمجھیے کہ وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب مجھے سمجھیے کہ آپ یہ بتائیں، عالی شان سیکریٹریٹ بن رہا ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ CM صاحب نے کہا مسجد کے اوپر فوری ری ایکشن آیا، ہم نے یہاں پر سمجھیے کہ ایکشن کمیٹی بنائی، اس کے بعد دوسرے علماء کا بھی ری ایکشن آیا، اور ایکشن کمیٹی میں مسلم علماء، دانشور، دینی ملی جماعتیں اس ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں، کم از کم اب تو حکومت بتا دے، کیونکہ یہ نقشے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ دونوں مساجد حکومت نے گرا دی، یہ کوئی ملبہ کرنے سے نہیں گری۔ تو مساجد میں قرآن مجید، جانماز کس کی کسٹڈی میں ہے، حکومت کم از کم اب تو بتا دے۔ یہ ایک بات۔ دوسری ایک اور چھوٹی سی بات میں کہتے ہوئے پھر خمر صاحب جو TRS کے ہیں، ہاں نہیں ابھی تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اطلاعات ہم کو ملبے میں ڈال کے پھینک دینے کی، لیکن اب حکومت بتائے، سیاسی جماعتیں بتائے کہ کہاں ہیں
اگر ملبے میں پھینکا گیا ہے تو خدا کی قسم یہ حکومت پر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ اس کا حکمران نہیں بچ سکے گا، اس کے خواب چکنا-چور ہو جائے گا، نہ حلیف بچے گا، اس وجہ سے کہ کلام اللہ کی بے عزتی خدا کی قسم ہم سمجھے کہ برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو قرآن میں خود فرمایا گیا کہ تم پاک اور مطہر ہو کر اس کتاب کو ہاتھ لگاؤ، فی کتاب مکنون، کہ یہ تو کتاب سمجھیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رموز کچھ اور ہے، اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو قرآن کو اگر سمجھیے ملبے میں پھینکا گیا ہے تو اللہ ان کے حلیفوں کو اور اس اقتدار کو تباہ برباد کر دے، اور اس کی بربادی کے لیے ہم سمجھیے کہ خون پسینہ بہائیں گے، ہم خالی ہاتھ اٹھا کے بیواؤں کی طرح سمجھیے کہ بددعا نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنا خون پسینہ بہا کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے، دیکھیے وقف وقف چیئرمین وقف بورڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ بھئی وقف بورڈ جب ڈائریکٹ چیف منسٹر اس کی سمجھیے کہ ساتھ کھڑی ہوئی جماعتیں انوالو ہے تو وقف بورڈ بیچارہ کیا کرے گا؟ وقف بورڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ وقف بورڈ کا سوال ہے، وقف بورڈ کے چیئرمین کا تعلق ہے، چیئرمین سمجھیے کہ صاحب نااہل ہو سکتا ہے لیکن بے ایمان نہیں۔ وقف کی لینڈوں کو اس چیئرمین نے نہیں کھایا ہے، وقف گریبرز پر سمجھیے کہ قبضہ کرنے سے اس چیئرمین نے اپنی کوششوں کے مطابق کام کیا، اور مساجد کو بھی آباد کیا ہے اس چیئرمین نے۔ 4 مساجد خود میں نے ایک مسجد ہفت گنبد کے آگے پڑی ہوئی تھی، شراب خانہ بن گیا تھا، مورتیاں بٹھا دی گئی تھی، میں نے کہا تو وہ فوری ایکشن میں آیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج وہاں پر سمجھیے کہ زمین کم ملی ہے لیکن مسجد آباد ہو گئی۔ مسجد عالمگیر میں مسجد اس کے آگے کچھ نام ہے اس کا، تو بہرحال وہ ہفت گنبدوں کے آگے لیفٹ ہینڈ پر جو ہے وہاں پر تو مندر لا کر بنا دی گئی تھی۔ میں بولا فوری امیڈیٹ ایکشن میں آیا اور مسجد بن گئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہاں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، کافی بڑی مسجد بن گئی ہے۔ تو یہ کہ بھئی وقف بورڈ چیئرمین پہ اپنا سمجھیے کہ صاحب سارا الزام لا کے وقف بورڈ چیئرمین پہ لگا رہے ہیں، تو اس میں مجرم تو حکومت اور حکومت کے حلیف ہے۔ بہرحال خمر صاحب جو ٹی آر ایس سے تعلق رکھتے ہیں، فاؤنڈر ہیں ٹی آر ایس کے، بہرحال وہ سمجھے کسی سے فرمائے۔ اسی طریقے سے شہید کیا گیا اور کہا گیا کہ دوبارہ یہ مساجدیں تعمیر کی جائیں گی، لیکن سابقہ میں بھی گرائی ہوئی مسجد کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اب موجودہ سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کو سیکریٹریٹ کی تعمیر کے بہانے شہید کر دیا گیا، اور کبھی یہ بات بتائی جا رہی کہ کچھ حصہ اس کا نقصان ہوا ہے، کچھ حصہ منہدم ہوا ہے، فوراً اس کو تعمیر کر دیا جائے گا۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہم نے کئی دن سے مختلف باتیں سن رہے تھے اور کچھ امید بھی پیدا ہو رہی تھی کہ شاید یہ مسجدیں دوبارہ اسی جگہ پر بن جائیں گی، کیونکہ یہ حکومت سیکولر حکومت ہے، یہ مسلمانوں کی ہمدرد حکومت ہے، اور ان کے ساتھ کئی مسلم احباب لگے ہوئے ہیں، تو شاید اسی مقام پر یہ مساجد تعمیر ہو جائیں گی۔ لیکن آج جب ہم نے اس کا سارا نقشہ دیکھا، پلان دیکھا، اور یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئی کہ 2 مساجد کی جگہ 1 مسجد تعمیر ہوگی، اور وہ بھی جس مقام پر شہید کی گئی ہے وہاں سے ہٹ کر دوسرے مقام پر۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں ایک بات یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے کہوں گا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ مشرکین کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرے، آباد کرے، یہ تو اپنے نفسوں پر کفر پر شاہد ہیں، اور ان کے تمام اعمال برباد ہوں گے اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات جو کہی گئی ہے مشرکین کے لیے کہی گئی ہے، لیکن اہل ایمان بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اہل ایمان کو قرآن کریم نے تعلیم دی ہے، ہم تمام اہل ایمان کا
وقت کا تقاضا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے متحدہ طور پر اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اگر ہم یہاں پر خاموشی اختیار کریں گے یا پھر مصلحت کے خاطر پیچھے ہٹ جائیں گے تو جان لیجئے کہ ہمارے اندر سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایماندار ہونے کا دعوے اپنی زبان سے کرتے ہیں، تو عملی طور پر بھی ہم کو میدان میں آنا ہوگا اور اس بات کا عزم کرنا ہوگا۔ ہم پوری کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکا، جہاں تک اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، اس مقام تک جا کر ان مسجدوں کو انہی مقامات پر بنانے کی کوشش کریں گے، حکومت سے مطالبہ کریں گے۔ میں آخر میں حکومت تلنگانہ سے اور سارے سیاسی جماعتوں سے یا مسلم جماعتوں سے، مسلم رہنماؤں سے یہی اپیل کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے گھر کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، اسی مقام پر اس مکان کو، اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری خیر ہوگی۔ ورنہ آج جو بیماری ہے، اس سے بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر لا کر ہم کو ہلاک کر دے گا اگر ہم مسجد کے معاملے میں کسی بھی قسم کی پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں مسجدوں کی عظمت عطا فرما اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔